دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ بڑے کیس کا بہت چھوٹا فیصلہ ہے اور پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہم نے ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم جس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اور اس وقت بھی ایک فوجی دور تھا، مارشل اللہ تھا، ایک غیر آئینی غیر قانونی دور تھا، اور ججوں کو جس انداز کے اندر زور زبردستی سے فیصلے کروائے گئے تھے، اور پھر جسٹس منیر کے فیصلے ہمارے سامنے ہیں، جسٹس ارشاد کے فیصلے ہمارے سامنے ہیں، جسٹس قاضی فائزہ کے فیصلے ہمارے سامنے ہیں۔ تو پاکستان کی تاریخ ایسے سیاہ کارناموں سے بھری ہوئی ہے عدالتی، اور جن کو سیاہ کارنامے ہی لکھا جاتا ہے تاریخ میں۔ صحیح، خالد جمیل صاحب آپ سے بھی اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ماہر قانون عابد زبیری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ عابد زبیری صاحب وقت دینے کے لیے۔ عابد زبیری صاحب، 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی بانی پی ٹی آئی کو، اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو بھی 7 سال کی قید سزا سنا دی گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو متوقع فیصلہ تھا، کیونکہ عدلیہ کو تو کنٹرول کر لیا گیا، آپ نے دیکھا 36ویں ترمیم اور دوسری چیزوں سے، تو یہ کافی یہی تھا کہ فیصلہ یہی آئے گا، لیکن پہلے ٹی وی دکھا رہا تھا کہ ان کو بری کر دیا گیا، پھر اس کو بدل دیا گیا۔ لیکن دیکھیے اس میں یہ آپ نے دیکھا زیادہ تر جو عمران خان صاحب یا ان کی زوجہ کو سزائیں ہوئی ہیں وہ ہائی کورٹ سے جا کے معطل ہو جاتی ہیں یا ختم کر دی جاتی ہیں، اس وجہ سے کیونکہ یہاں ڈسٹرکٹ یہ جو ججز ہیں یہ تو ان کو تو بلایا اس لیے بٹھایا ہی گیا ہے کہ یہ سزائیں دیں ان کو آگے، اور اس کیس میں تو سزا سمجھ ہی نہیں آتی بنتی کیسے ہے کہ یہ تو جو پیسے آئے تھے 190 ملین پاؤنڈ، وہ وہاں انہوں نے ایک سیٹلمنٹ تھا، سول سیٹلمنٹ سے ملک ریاض سے، یہ پراپرٹی انہوں نے حسن نواز شریف صاحب کے بیٹے ان سے خریدی تھی، اس کے سلسلے میں انہوں نے ان کو کہا تھا، اور اس میں انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا تھا یہ کوئی گلٹ اس کی ثابت نہیں ہو رہی، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے ریاض ملک صاحب کا، تو وہ پاکستان پیسے اور اپنے پیسے لائے، انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کرانے کے لیے دیا، لیکن اس میں نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کہا تھا کہ جی اس کو کیونکہ یہ سیٹلمنٹ ہے اس کو خفیہ رکھا جائے، یہی چیز شاید وہ کیبنٹ کے سامنے رکھی، کیبنٹ نے اپروو کیا، لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں دکھایا نہیں گیا تو اس وقت اپنا نوٹ دیتے خٹک صاحب یا واڈوا صاحب کے جی آپ نے ہمیں ڈس ایگری کرتے، وہ تو ان کی کیبنٹ کی اپروول ہوئی تو ساری کیبنٹ اس میں شامل ہے، تو اور اس کو القادر ٹرک سے جوڑنا ابھی ججمنٹ پڑھنے کے بعد صحیح فیصلہ ہوگا کہ ان کے کیا شہادتیں آئیں، کس طرح سے انہوں نے اس کو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کو اس کو جوڑا ہے القادر کی جو ٹرسٹ ہے اس سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ نے پھر فائنلی اس پیسے کو اٹھا کے دے دیا ادھر حکومت پاکستان کو۔ اچھا عابد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سپریم کورٹ میں اب اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ کیس ختم ہونے کے اب بھی کوئی چانسز ہیں؟ نہیں، اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی، ابھی یہ وہ نیب کورٹ کا کیس کا فیصلہ ہے نا، تو اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ صحیح، تو عابد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آئے گا، بہت سی باتیں بھی کی جا رہی تھیں، تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے مزید پی ٹی آئی کے قیادت کے پاس اور بانی پی ٹی آئی کے پاس مزید کیا قانونی جو ہے ان کے پاس حقوق ہیں جو وہ آگے اپنے استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کو بس قانونی چیزیں ہی استعمال کرنے کا حق ہے، کیونکہ ہر جگہ سے سزائیں تو ہوتی ہیں، پھر جا کے ہائی کورٹ ہی جانا پڑتا ہے یا پھر سپریم کورٹ آگے جائیں گے، وہ ان کے پاس یہی ہے، ان کے پاس چارہ گوئی، کیونکہ دیکھیے یہ سارے جو میں سمجھتا ہوں سارے کیسز کی نوعیت جو ہے یہ سب سیاسی کیسز ہوتے ہیں، اور سیاسی کیسز کا انجام وہی ہوتا ہے۔ ابھی آپ اپنے انٹرو میں کوئی صاحب فرما رہے تھے شہید بھٹو صاحب کے کیس کا، آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا غلط کیس میں ان کو پھانسی ہوئی ان کو، اور لیکن اس کے کیا وہ پھانسی ہو گیا، اب ان کو آ کے 50 سال کے بعد ان کو کہا کہ جی فیصلہ غلط تھا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے جو یا اسٹیٹس کو سے ہٹ کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔